الاشیاء التی تجب علیہا الزکاة، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس مال کی تفصیل ہے جس پر زکوٰۃ لگے گی. نمبر 1، الذہب والفضہ، سونا اور چاندی. سونے پر زکوٰۃ ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام 87 گرامز، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں. کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ 7.5 تولے یا 87 گرام. حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ. دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے، چاہے گولڈ میں سے گولڈ نکال دیں یا اس کی قیمت دے دیں. سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ دینی چاہیے. نہیں مثلاً 1 سال پہلے آپ نے 40,000 تولہ کے حساب سے زیور خریدا، جب سال گزرا تو وہ 60,000 کا ہو گیا. اب زکوٰۃ کس حساب سے دینی ہوگی؟ 60,000 کے حساب سے. ٹھیک ہے. چاندی پر زکوٰۃ ہے. چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق، اور 1 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 20 من. تو 5 وسق کتنے ہو گئے؟ پھر کتنے من؟ 100 من. اس سے کم کھجوریں ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں. یعنی کہ ایک آپ کے گھر میں درخت لگا ہوا اور 2-4 گچھے اس پر ہیں تو 20 من کھجوریں اتری اگر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اگر 20 من نہیں ہے، 10 من ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے یہ بات؟ اوکے گڈ. 5 اوکیا سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یہ سارے 5 کے فگر ہیں. اور 5 اوکیا کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولے ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے. گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم. اور درہم کس کا ہوتا تھا؟ چاندی کا ہوتا تھا. حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم. اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہوں تب تک کوئی چیز زکوٰۃ واجب نہیں. جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم ادا کرو، کیونکہ 100 پر 2.5 درہم ادا ہوں گے. اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی 200 پر بھی واجب ہوگی، اور 210 پر بھی ہوگی، اور 300 پر بھی ہوگی، اور 2000 پر بھی ہوگی. لیکن 200 سے کم اگر 199 ہے تو نہیں ہوگی. 200 درہم. ٹھیک. درہم کس کا تھا؟ چاندی کا. اور 200 درہم کی قیمت کیا تھی؟ 52.5 تولے چاندی. نصاب سے کم سونا، نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی 2 چیزوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی مثلاً آپ کے پاس 7.5 تولے کی بجائے صرف 7 تولے زیور ہے، کیا زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اچھا، اب آدھا تولہ کم ہے، زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ کے پاس کچھ چاندی کی انگوٹھیاں ہیں جن کی قیمت آدھے تولے کے برابر بنتی ہے، تو کیا آپ اس 7 کو 7.5 بنانے کے لیے چاندی ڈال کے زکوٰۃ دیں گے؟ شاباش، صحیح سمجھا. نہیں، کیونکہ الگ الگ نصاب ہے ہر ایک کا. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارا سال چوڑیاں پہنی تو آپ یہ کہیں چونکہ یہ میں پہنتی رہی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. دھات کے سکے، کوائنز، یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے،
لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مثلا بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کی ویلیو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اب آپ اس کو کس کے اگینسٹ لیں گے؟ چاندی آج کل سستی ہے تو چاندی کے اگینسٹ جس کی قیمت کم ہوگی۔ آج کل چاندی کی کیا ریٹ ہے کچھ پتا اندازن؟ 701 تولے کی قیمت ہے، 52.5 تولے کے کتنے پیسے بن جائیں گے؟ اب اگر کسی کے پاس بینک میں اتنے پیسے 1 سال تک پڑے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ کتنی بنے گی؟ 1 لاکھ میں سے کتنے پیسے نکالیں گے؟ 2,500۔ شاباش۔ یہ نا تھوڑے سے سمز آپ کو کروائے جائیں گے کلاس میں، یہاں اتنے بڑے ہجوم میں نہیں کرائے جا سکتے، گروپس میں کرائے جا سکتے ہیں، ایگزام میں دیے جا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ زیور دیے جائیں اور اس کے بعد اس کی قیمت لگا کے آپ خود ہی زکوٰۃ نکالیں، فارمولہ لگانا آتا ہو۔ ہر لڑکی کو زکوٰۃ کا فارمولہ لگانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ صرف اس وجہ سے زکوٰۃ دینے سے نہ رہ جائے کہ مجھے حساب کرنا نہیں آتا، رائٹ؟ مطلب 1 لاکھ روپے اگر ہے اور وہ کسی کو ادھار دیا ہوا ہے اور اکثر نیکی کی وجہ سے ادھار ہی دیے رکھتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کا جو ہوگا، اس میں 2 چیزیں۔ نمبر 1، آپ نے ادھار دیا اور آپ کو پتا ہے مل جانا ہے، ابھی سال گزر گیا تو آپ بے شک پیسہ اس کے پاس ہے زکوٰۃ دے دیں گے اپنی، کیونکہ اس کو 2 مہینے بعد لوٹا دینا ہے۔ سال کے شروع میں پیسہ آپ کے پاس تھا، پھر آپ نے بہن کو دے دیا، وہ کہتی 6 مہینے میں دے دوں گی، جب تک 6 مہینے پورے ہوتے ہیں تو وہ اسی کے پاس ہے پیسہ، ابھی آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ دے دے گی، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے کو پیسہ دے کے پھنس گیا جو بینک کرپٹ ہو گیا، جو دیوالیہ ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے یہ کبھی بھی نہیں واپس ملنے والا، اس کے اوپر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نے دیا اور پہلے کئی عرصہ لگا کہ اس نے دینا کوئی نہیں، پھر اچانک ایک دن لے کر آ گیا، پھر اب آپ کو صرف 1 سال کی دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صورتوں کا سوال بنا لیجیے، ان کے امتحان میں دے دیجیے۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ملکیت ضروری ہے، اور ملکیت میں اگر وقتی طور پر آپ ڈس اون کر دیے جائیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو دوبارہ مالک بنا دیا جائے تو دوبارہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اور اس دن سے ہوگی جس دن آپ کو دوبارہ مالک بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہوتے ہیں نا، سسرال والے ناراض ہو کر زیور لے لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس دے دیتے ہیں، تو جتنا عرصہ ان کے پاس رہا زکوٰۃ آپ پہ نہیں، جس دن سے آپ کو دوبارہ مل گیا آپ پہ زکوٰۃ پڑ گئی۔ ہاں، یعنی کہ کچھ چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، جو اصول ہے اس کے مطابق تو ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاندی کا ہی ضرور، جس کی قیمت کم ہوگی، تو اگر چاندی کے برابر ہے تو پھر اس کے مطابق چلنا ہوگا، لیکن یہ بہرحال دیکھنے کی بات ہے۔ وضاحت ہے، مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے، یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے یعنی 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے 88 گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا، اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ یعنی اب ایک تیسری چیز ہے، ایک تو تھا سونا، بات آسان ہے، واضح ہے، دوسری ہے چاندی، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، تیسری ہے روپیہ پیسہ، اس کو کس کے ایکول کر کے دیں گے؟ چاندی کے۔ اب ہے مال تجارت، یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے آپ کے دکان میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کی آپ جو قیمت خرید ہے اس کا کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جو شیلف پہ چیزیں رکھی ہوئی، لیکن شیلفوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو پنکھا لگا ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو کارپیٹ بچھا ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو چیز گرو کرتی ہے، سال تک باقی رہتی ہے اور اس کی قیمت بڑھتی ہے، یعنی اس کی ایک ویلیو، اس کی زکوٰۃ ہے۔ مثلا شہد پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک، شہد پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح کھجور پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ کھجور 1 سال تک بھی رکھی جا سکتی ہے۔ کیا کھیرے، ٹنڈے، ٹماٹر پہ زکوٰۃ ہے؟ کیوں؟ وہ سال نہیں رکھ سکتے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب سونے پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ سونا اگر آپ سال رکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے قیمت بڑھ جائے، کبھی گھٹ بھی جاتی ہے، پھر زکوٰۃ کم دینی پڑتی ہے، اس لیے فکر نہیں کریں۔ لیکن ہیرے جو ہیں، ہیرے جواہرات، عام طور پر ان کی قیمت کم ہوتی، ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، یعنی خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ اپنی خوشی سے کوئی
اپنے پاس جو اچھے مال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر صدقہ دیتا رہے. آگے چلتے ہیں. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. پڑھیے ذرا. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. یعنی مثلاً آپ نے جو سودا دکان میں ڈالا وہ سال کے شروع میں اس کی قیمت کم تھی یا زیادہ تھی اور اچانک قیمتیں گر گئیں، جو کہ ہوتا نہیں کبھی، لیکن کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو سال کے آخر میں جو قیمت بنتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جب سال پورا ہو اس وقت کی ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ حضرت ابو عمرو ابن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. حضرت عمر میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب ہے، یعنی پیسوں کا حساب ہوگا. ٹھیک. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے اچھا 6 مہینے تو یہ قیمت رہی، پھر 6 مہینے بعد بڑھ گئی، پھر 2 مہینے بعد گھٹ گئی، تو اب میں اس کو اوپر نیچے کروں. نہیں، جو اس وقت کی قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہوگی. نہیں تو وہ پھر کیلکولیٹ اینڈ میں کر کے پورا حساب برابر کر دے گا نا. شروع میں دے لے بے شک، لیکن کیلکولیشن تو اینڈ پر ہوگی نا جب سال پورا ہوگا. الزرع والثمار، غلہ اور پھل. زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے. نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 کھجور. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے. جیسے گندم ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 725 کلو گرام. پھر زکوٰۃ ہوگی. اور کب دیں گے؟ جب سال بھر آپ کے پاس رہے، جب کٹائی ہوگی. جو سیم، کشمش سیم، کھجور سیم. زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے، یعنی 20 من. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں. اگر 720 کلو گرام ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں. اگر 1 کلو بھی کم ہے تو نہیں ہوگی، اور اگر 1 کلو بھی زیادہ ہو گئی تو آپ کی زکوٰۃ پڑ جائے گی. اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ شکر ہے ہم دینے والوں میں سے. قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ 10واں حصہ عشر ہے. قدرتی ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ بارش وغیرہ برسنا، یعنی آپ کو کچھ تکلیف نہیں کرنی پڑی، خود ہی آسمان سے بارش برسی، فصل اگ گئی. مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، نصف عشر ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ یعنی کہ کنواں خریدنے میں یا اس کو بنانے میں آپ کو پیسے لگے، ایکسپینسز آپ کے آ رہے ہیں. ٹھیک. کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرچ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے، یعنی اسی کی ڈھیریاں بنا کے اس میں سے نکالنا چاہیے. حضرت عتاب بن اسید سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرچ کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرچ کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے. نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے جس طرح کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے. خرچ اندازہ کیا جائے گا. اب ظاہر ہے بیل کے اوپر انگور لٹک رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر چڑھ کے ایک ترازو لے کے تول نہیں سکتے. آپ کیا کریں گے؟ ایک گچھا توڑ کے اس کو تول لیں گے اور کہیں گے اس کے مطابق جتنے وہ اتنے کلو بن جائیں گے. کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا خرچ کہلاتا ہے. زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرچ سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ خشک ہو کر کتنا بچے گا. چونکہ وسائل آمدنی
یعنی زمین پر زکات نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکات ہے. لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کی مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکات نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکات ہوگی. جیسے زمین پر زکات نہیں بلکہ اس کی پیداوار پر زکات ہے. سمجھ آ گئی؟ دکان پر زکات نہیں بلکہ اس کے اندر پڑے مال اور اس کی آمدنی پر زکات ہے. ٹھیک ہے. مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اس مکان پہ زکات نہیں، اس کرایہ جب ہوگا اینولی آپ لیتے ہیں اس پر زکات. جیسے کنسٹرکشن کی دکان کی طرح، اور اس کے اندر جو ہے اینیملز رکھے، یعنی بکریاں رکھی یا بھینسیں رکھی، تو جو کنسٹرکشن پہ پیسے لگے ہیں وہ ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہی، وہ اس میں آئے. وہ تو لگ گئے نا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملکیت ہی نہیں آپ کی. جو پیسہ لگ گیا کہیں وہ لگ گیا، وہ آپ کو پھر زکات نہیں دینی. جو پیسہ ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں ہی سال بھر رہا وہ زکات کے قابل. استاذہ جو کرائے کا مکان ہے، یعنی میں نے مکان لیا، فرض کریں میرا مکان ہے اور وہ میرے جتنے بھی لاکھوں کا ہے، تو اب وہ پیسے تو ہیں نا میرے، یعنی وہ گھر ایک پیسوں کی صورت میں، لیکن وہ بڑھ نہیں رہا نا، ڈی ویلیویٹ بھی ہو جاتا ہے نا. کرائے پہ جب آپ دیتے ہیں تو جو استعمال کرتے ہیں وہ ان کو خراب بھی کرتے ہیں، تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر آپ زکات دیں گے، اور وہ بھی 1 سال تک رہے. جب 1 سال تک آپ کے پاس. چلیے، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا، لیکن کتنی مقدار ہو اس کا ابھی پتہ نہیں چلا. اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ 5 کلو نکلے یا 1 کلو. مثلا آپ کے گھر میں ایک چھتا لگا ہے، اس کے مکھیاں اڑا کے آپ نے شہد نچوڑا ہے، 1 بوتل شہد نکلا ہے، تو اس میں سے آپ 10واں حصہ دینا ضروری نہیں ہے. ایک مخصوص مقدار ہوگی، وہ کتنی ہوگی وہ ذرا ابھی دیکھنے کے قابل ہے، ابھی مجھے ملی نہیں وہ. الرکاز والمعادن، رکاز اور معادن. رکاز دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکات ہے. یہ تو کل بھی پڑھا تھا نا آپ نے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ گلی میں جا رہے تھے، کسی کے بکرے نے آ کے آپ کو سینگ مارا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ بکرے کو سینگ ماریں گے یا بکرے کے مالک کو کچھ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اگر چوٹ زیادہ ہے تو اسپتال جائیں گے. اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے، اس میں بھی بدلہ نہیں. مزدوری پہ آپ کنواں کھدوا رہے تھے، وہ کھودنے والا بیچ میں گر گیا، تو کیا آپ کا قصور؟ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں. اور دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% ہے. اس کا تعین سنت سے ثابت نہیں. ہو سکتا ہے کہ 10 کوائن نکلے ہوں تو اس کا بھی 20واں حصہ نکالنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ نکلی ہو، تو تھوڑا ہو یا زیادہ سب پہ ہے. معدن، مائنز، کان کی آمدنی پر زکات ہے. حضرت ربیعہ ابو عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبیلہ یعنی جگہ کا نام کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائی. یہ جگہ فرع کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکات کے کچھ نہیں لیا گیا. معدن کی آمدنی پر زکات ادا کرنے کے لیے حدیث و نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہاء نے زکات کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح 2.5% مقرر کی. ٹھیک، کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے اور چیزیں نکلتی ہیں، تو جب وہ نکلے گا تو ان کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکات ہو جائے گی. وہ ایسے ہی ہے جیسے خزانہ نکلا. ٹھیک، خزانہ ہے، ہاں یہ ہم کسی اور کا تھا نا، لیکن اس کے مالک کو نہیں ڈھونڈیں گے. نہیں، مالک کو نہیں ڈھونڈیں گے. آپ نے زمین خریدی، آپ کو نہیں پتا کہ فرسٹ مالک کا ہے، سیکنڈ کا ہے، تھرڈ کا ہے. اگر فرسٹ کا ہوتا تو نکال لیتا. جی ایسا ہی ہے جیسے کسی نے دفن کیا اور مر گیا. حکم یہ ہے کہ سارا آپ مالک نہیں بنے، اس میں سے 20% دے کے باقی انجوائے کریں. چلیے اب یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. مویشی جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے، مویشیوں والا نا، ساری کیلکولیشن ہے. مجھے اس کو پڑھ کے جو مزہ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اتنے باریک طریقے سے ہمیں بتایا گیا. اتنے ہو جائیں تو اتنے دو، اتنے دو تو اتنے دو، یہ چیز ہو تو یہ دو. یعنی پورا سسٹم ہے اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا. اس لیے خواہ ہماری ضرورت کا نہ بھی ہو، پتہ ضرور ہونا چاہیے. چاہے ہم زبانی رٹ کے یاد نہ بھی رکھ سکے تو بھی پتہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے جاننے میں ہی ایک لطف ہے. المواشی، مویشی جانور. 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 زود صدقہ، رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں.
اسے بخاری نے روایت کیا. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکات دینی چاہیے. 5 سے 24 تک ہر 5 پہ ایک. ٹھیک ہے, 5 سے ایک بکری ہوگی, اونٹ نہیں. 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. 36 سے 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 40 سے 60 تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 61 سے 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. 91 سے 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 30 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیے, یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ علم وحی الہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اپنی طرف سے اس کو چینج نہیں کر سکتے ہم. کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی اس کے پاس 4 اونٹ ہے پھر بھی 1 بکری دینا چاہتا دے دے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی ہے اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا. یہ الفاظ قابل غور ہیں. رسول اللہ نے مسلمانوں پہ مقرر کی, ان کو حکم کہاں سے ملا؟ اللہ کی طرف سے. بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے, اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے. 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں 1 بکری دینی ہوگی. 5 سے کم میں کچھ نہیں. جب 25 اونٹ ہو جائے 35 اونٹوں تک تو ان میں 1 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 36 اونٹ ہو جائے 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 40 اونٹ ہو جائے 60 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی, یعنی جو بچے پیدا کر سکے. جب 61 اونٹ ہو جائے 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 76 اونٹ ہو جائے 90 اونٹوں تک تو ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی. جب 91 اونٹ ہو جائے 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینی ہوں گی. جفتی کے قابل یعنی جو بچے پیدا کر سکے. جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائے تو ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینے ہوگی. اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں, مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے. جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری دینا ہوگی. جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک 1 بکری دینی ہوگی. اسی لیے پیچھے کہا نا کہ اگر 3 لوگوں کی تو الگ الگ کر کے نہیں دی جائے گی, اللہ یہ کہ وہ ہے الگ اور زکوٰۃ کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں. جب 120 سے زیادہ ہو جائیں تو 2 بکریاں دینا ہوگی. 200 سے زیادہ ہو جائیں 300 تک تو 3 بکریاں ہوگی, ہر 100 پر 1 ہو جائے گی. جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سینکڑے کے پیچھے 1 بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں, مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو. لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکوٰۃ نہ ہوگی, لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. پھر 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں. 40 سے 120 تک کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1. 121 سے 200 تک 2. 200 100 300 تک 3. 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر 1 بکری. نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حدیث پیچھے والی پڑھ لیجئے. بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب اور شرع زکوٰۃ ایک, یعنی بکری اور بھیڑ 2 الگ الگ چیزیں لیکن ایک ہی طرح ان کی زکوٰۃ ہوگی. 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں. 30 گائے ہوں تو نہیں زکوٰۃ. 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے. 30 پر 1 سال کا, میل فیمیل دونوں میں سے جو چاہیں. 40 گایوں پر 2 سال کا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو, 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ہے. 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑی. 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی, 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ وصول کروں.
زکوٰۃ کا مذکورہ بالا نصاب اور شرع ان مویشیوں کے لیے جو نصف سال سے زائد عرصہ تک قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں، جنگل میں چر رہے ہوں، صائمہ، ٹھیک ہے، سین سے صائمہ، روزہ والے نہیں، یعنی چرنے والے جو باہر جا کے چرتے ہیں، تو ان پہ کیوں زکوٰۃ ہے اور ڈیری فارم میں رکھے ہوئے پہ کیوں نہیں؟ اس پہ آپ کے ایکسپینسز آ رہے ہیں، ان کو آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کا دودھ بیچ کے پیسے کما رہے ہیں، اس دودھ کی آمدنی پر آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک. حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی. وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ وہ آپ کا بزنس ہے. وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کے غرض سے پالے گئے ہوں ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. جیسے کرائے کے مکان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. الاشیاء التي لا تجب علیہا الزکوٰۃ، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں. ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں. غلام اور گھوڑا ذاتی استعمال کی چیز ہے. ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، یعنی آپ نے پلاٹ لیا کہ گھر بنانا ہے اس پہ، یعنی بیچنا نہیں. ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار، گن وغیرہ یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہو ان پر زکوٰۃ نہیں. یاد رہے گا؟ اس کو گھر جا کے سب نے پڑھنا ہے. اگر خود اکیلے سمجھنا ہے تو کسی بہن بھائی، اپنے فادر مدر، کسی کو بھی لے کے ان کے ساتھ دوبارہ ریوائز کر لیں. ٹھیک، ریوائز کرنا ضروری، کیونکہ ایک دفعہ سن کے تو نہیں سمجھ آ سکتا. پھر اگر کوئی سوال ہو تو صبح لے آئیں. ٹھیک. کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں. حضرت علی بن ابی طالب ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں. کتنا عدل والا دین ہے ہمارا، کتنی خوبصورتی ہے کہ جہاں آمدنی میں تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی، ضرورت سے زائد ہو رہی ہے وہ دے دو، لیکن جس میں تم خود اسٹرگل میں لگے ہوئے ہو، اپنے گزارا مشکل ہو رہا ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں. سبزی پر زکوٰۃ نہیں. حضرت علی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں، جو ادھارے لیے ہوئے، نہ 5 وسق 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں، اور نہ ہی جبہہ میں زکوٰۃ ہے. سقر راوی کہتے ہیں جبہہ سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے. اسے دارقطنی نے روایت کیا. عاریت کے درخت سے مراد وہ پھلدار درخت ہے جو کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے. ویسے کھجور کا کوئی درخت یہ کہے کہ یہ اس کی کھجور تم استعمال کر لو، اب وہ استعمال کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ اس پر نہیں دینی. یعنی وہ لے کے جا رہا ہے آلریڈی، اب یہ نہیں کہ اس سے پوچھے کتنی لی ذرا میں اپنے میں شامل کر کے پھر زکوٰۃ نکالوں، تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ شمار کرنا ہوگی، ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ استعمال کرنا ہوگی. سونا، چاندی، اونٹ، بکریاں اور کرنسی، اس میں سے ہر چیز الگ الگ اپنی نصاب پر پوری اتر جائے تو اس چیز کی زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. کرنسی کو الگ ہی رکھا جائے گا. زکوٰۃ کی کم سے کم رقم جو شرع کے مطابق ہے وہ لازم ہے. اگر کوئی اس سے بڑھ کے دینا چاہے تو پابندی نہیں، جتنی مرضی دے. جس پہ زکوٰۃ نہیں وہ صدقہ دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے. مثلا آپ بچیاں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا زیور، اتنے پیسے نہ ہوں کہ جس پہ زکوٰۃ آتی ہو، تو آپ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مشترکہ املاک ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا قصہ ہوگا؟ جس کا جتنے فیصد حصہ ہوگا، اگر اس حصے کے بعد وہ صاحب زکوٰۃ نصاب کا مالک ہے، اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے. ٹھیک ہے. جمع شدہ ہو، سال گزرے. جب کسی انسان کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی حد کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خواہ یہ مال شادی کے لیے جمع کیا گیا ہو یا گھر کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہو یا کسی اور غرض سے. مثلا آپ پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں رکھے ہوئے ہیں کہ مثلا 1 کروڑ جمع ہو جائے تو پھر آپ مکان بنائیں گے، تو ہر سال اس کروڑ پر زکوٰۃ آئے گی جب تک آپ اس کا مکان بنا نہیں لیتے. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکوٰۃ ہے. ام سلمہ کہتی ہیں میں سونے کا اوزا ایک زیور پہنا کرتی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتا ہے؟ یعنی سونے کا زیور جو پہنتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا.
آپ نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے پھر اس کی زکوٰۃ دی جائے تو وہ کنز نہیں ہوگا. تو اس میں حضرت اسما والی حدیث بھی رکھیے سامنے اور حضرت ام سلمہ والی کہ پہنا ہوا زیور ہے اگر نصاب کی حد کو پہنچ گیا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی تو زکوٰۃ ہوگی. اگر اس سے کم ہے پہنے یا نہ پہنے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی. اہم نقطہ یہ یاد رکھنے کا ہے. مثلاً آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہر سال یکم رمضان کے دن زیور کی قیمت معلوم کیجئے. یہ نہیں ایک ہفتے بعد دے رہے ہیں اور قیمت کم ہو گئی, نہیں, آپ کو یکم رمضان ہی کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ کوئی الگ مقرر ہے. جس دن سے آپ کسی مال کے مالک بنے ہیں وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہے, 1 سال اس میں گزر گیا ہے, تو اس تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی جب 1 سال پورا ہو جائے. ٹھیک. لیکن اگر زمین سے آپ کو بہت ڈھیر سارا گولڈ مل گیا تو اس کے اوپر بھی سال انتظار کریں گے؟ وہ الگ سورس سے آیا ہے, یہ ماں باپ سے آیا ہے, وہ زمین سے آیا ہے, تو دونوں کا سورس الگ ہے, دونوں کا مقام بھی الگ ہوگا. چلیے اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں, آئل نکلتا ہے تو اس کا نہیں ہے کیونکہ اس کو تو بیچیں گے تو پھر اس کی آمدنی ہوگی. تو پھر سب سوال لکھ لیجئے, لکھ کر میرے کل آنے تک یہاں پہنچا دیجئے, کوشش کروں گی کل جواب دے دوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.